اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی حدیث پاک پیش کی جائے گی جو ہمارے کردار، ہمارے مزاج اور ہمارے عمومی رویوں کی عکاسی کرتی ہے اور ہمیں اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو سنوارنے اور اس کو بہتر کرنے کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ، عمدہ نمونہ فراہم کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے بہت بڑے نفسیات کے ماہر بھی تھے، نفسیات دان بھی تھے، اور آپ انسانی نفسیات کو جانا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی خدمت میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تربیتی نشست، ایک تربیتی جو گفتگو ارشاد فرمائی، اسی دوران یک آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آنے والا ہے، جو آدمی جنتی آدمی ہوگا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک عام سا انسان جس کی شخصیت کے اندر کوئی شاہانہ وقار یا ایک رئیس زادے کا جس طرح ایک انداز ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، اس طرح کا نہیں، ایک سادہ سا انسان جس کی داڑھی سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ گر رہے تھے اور بائیں ہاتھ کے اندر اس نے اپنے جوتے اٹھائے ہوئے تھے، وہ بیچارہ سادہ سا ایک انسان ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ہم اس آدمی کے اس انداز کو دیکھ کر اس کی قسمت پر رشک کرنے لگے کہ ایسا سادہ انسان، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں دوسرا دن آیا، ہم اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ ہماری تربیت فرما رہے تھے، تو ہم نے یک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے پھر وہی الفاظ سنے کہ آپ نے فرمایا آج پھر تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ وہی منظر دیکھا، وہی شخص آیا اور اسی کیفیت کے اندر، اسی حالت کے اندر۔ تیسرا دن ہوا، ہم ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، پھر آپ نے وہی الفاظ ارشاد فرمائے اور پھر تیسرے دن بھی وہی شخص آیا، اسی کیفیت کے اندر، اسی حالت کے اندر۔ تو ہم اس آدمی کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ جب وہ شخص اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، اور جب وہ شخص اپنے گھر پہنچا تو میں نے اسے پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ میری گزارش سنیے، میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ کہا کہ میرا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں ان سے ناراض ہو کر یہاں آپ کے پاس 2-3 دن رہنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ مجھے کچھ وقت دے دیں، اپنے ہاں 3 دن کے لیے رہنے کی جگہ دے دیں، ٹھکانہ دے دیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ اس صحابی نے کہا، اس سادہ سے انسان نے کہا ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں 3 دن اس شخص کے پاس رہا، میں نے اس کے معمولات دیکھے، زندگی کے معمولات دیکھے، زندگی کی روٹین دیکھی۔ رات کو وہ سوتا تو پھر صبح کی نماز کے وقت وہ اٹھتا، کوئی تہجد کی نماز نہیں، کوئی قیام اللیل نہیں اس کی زندگی کے اندر، صرف یہ تھا کہ اگر وہ رات کو سوتے ہوئے اپنا پہلو بدلتا تو اللہ کا ذکر کیا کرتا، اگر اس کی آنکھ کھلی ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کیا کرتا تھا، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کی روزانہ کی، روزمرہ کی روٹین تھی۔ تو میں کہتے ہیں بالکل مایوس ہو چکا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کو میں غیر معمولی سمجھوں اور جس کے بارے میں میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ واقعی ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے والے کو 3 دن تک لگاتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو۔ میں حیران بھی ہوا، تو آخر میں نے ان سے جب اجازت چاہی، میں نے پھر اس آدمی سے یہ کہا کہ حضرت میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں نے تو 3 دن تک آپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس انداز میں ایک خوشخبری سنی تھی، تو میں آپ کا وہ عمل جاننے کے لیے آپ کے پاس 3 دن رہا تھا کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنا سکیں، اپنی زندگی میں اس کو ہم جاری کر سکیں،
اور اپنے کردار کی اصلاح بھی کریں ہم، اور اپنی آخرت کی اصلاح بھی ہم کر سکیں، اپنی آخرت بھی سنوار سکیں۔ تو اس بھلے مانس نے کہا، اس صحابی نے کہا جو سادہ سے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے میرے نامہ اعمال کے اندر، میں بالکل ایک سادہ سا انسان ہوں، لیکن میری روٹین تم نے زندگی کی دیکھ لی ہے، صرف اتنی روٹین ہے، میں کوئی غیر معمولی عمل نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے اجازت مانگی، میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ اور نظر نہیں آیا، باقی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا پردہ غیب سے ظاہر فرماتا ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر جانے لگے تو اس صحابی نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ میرے نامہ اعمال میں اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکوں کہ میں اس کی بنیاد پر، اس کے بل بوتے پر میں جنت میں جاؤں گا۔ ہاں، صرف ایک چیز ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کھوٹ نہیں رکھتا۔ جو کچھ، جس نعمت سے بھی اللہ نے کسی بھی میرے مسلمان بھائی کو نوازا ہے، اس نعمت کے اوپر کبھی بھی میں نے اپنے دل کے اندر کوئی کھوٹ محسوس نہیں کیا، کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کبھی کوئی رنجش اپنے دل کے اندر، کوئی میل اپنے دل کے اندر نہیں آنے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فَهَٰذِهِ هِيَ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ، یہی وہ تمہاری صفت ہے جس نے تمہیں آج اس مقام پر پہنچایا ہے کہ 3 دن تک لگاتار تم نے اللہ کے رسول سے جنت کی بشارت جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اس انسانی کمزوری کا بھی اظہار فرمایا جو آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَهَٰذِهِ هِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ، یہی ایک ایسی صفت ہے جو ہمارے بس کے اندر نہیں ہے، جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہنستا بستا ہوا دیکھیں اور ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ ایک بوجھ سا محسوس نہ ہو، یہ ہماری ایک انسانی کمزوری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی انسانی کمزوری کو دور کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ 3 دن تک لگاتار اس کے لیے جنت کی بشارت دی جاتی رہی ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر نہ رنجش آئے، ہمارے دل کے اندر نہ میل آئے، نہ ہمارے دل کے اندر کوئی کھوٹ آئے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جو کسی آدمی کے بس میں بڑی مشکل سے آیا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اگر تمہاری صبح اس حال میں گزرے، تمہاری شام اس حال میں گزرے کہ تمہارے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو، ارشاد فرمایا اگر ایسا کر سکتے ہو تو کرو، کیونکہ یہ میری سنت ہے۔ اور یہی ایک ایسی چیز ہے، حضور کا یہ انداز تکلم، انداز گفتگو یہ ہمیں بتاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کر سکتے ہو تو کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ ایک بہت مشکل کام ہے، ایک ایسا کام ہے جس میں انسان کو اپنے آپ کو بھی مارنا پڑتا ہے، اپنے من کو، اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند کلمات پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔